ابھی طالب علم ہوں، ان القابات کا مستحق نہیں۔ آواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاح ذکرہ وخلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ، الصلاۃ والسلام علی نبیہ محمد المشتق اسمہ من اسمہ المحمود وعلی المطہرین اولی المکارم والجود، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله احسن، بسم الله الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ موالیان حیدر کرار، عاشقان حسین ابن علی، بتائید چہاردہ معصومین، بالخصوص سلطان کائنات ولی عصر امام زمانہ اجل اللہ تعالی، عشرہ محرم کی 8ویں مجلس میں کچھ عرض کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جو افراد بستر علالت پر ہیں انہیں شفایاب شام و سحر نصیب فرمائے۔ جو افراد برسر روزگار ہیں ان کی رزق اور روزی میں وسعت عطا فرمائے۔ جو افراد بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرمائے۔ سلطان کائنات ولی عصر کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ روح ایمان کے عنوان سے، روح ایمان کے موضوع سے آج گفتگو اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہو گئی۔ ہم ایمان کے بعد ایمان سے اگلی منزل پر آ چکے کہ ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے۔ ایمان کے بعد اطمینان کی منزل نہیں ہے، ایمان کے بعد امتحان کی منزل ہے کہ سورہ عنکبوت میں فرمایا گیا، کیا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ایمان لے آئے تو کیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ بلکہ ایسا نہیں ہے، ابھی ان کا امتحان لیا جائے گا۔ اور جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ عرب کے بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو ان سے کہیے کہ یہ ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ اس اتنی
تبلیغ رسالت پہنچ چکی تھی، وہ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اگر ان تک تبلیغ رسالت نہ پہنچی ہوتی اور وہ مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو وہ کافر ہوتے۔ لیکن اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی کہ تبلیغ رسالت پہنچ چکی، مسلمان ہو چکے، لیکن ابھی مومن نہیں ہوئے۔ مسلمان ہو چکے، مومن ابھی نہیں ہوئے۔ اور عزیزان گرامی، یہ مومن کیسے ہوں گے؟ ان کے دلوں میں روح ایمان داخل کیسے ہوگی؟ ان کے دلوں میں نور ایمان کیسے آئے گا؟ تو میں اس مقام پر اگلا جملہ دے کر اپنی گفتگو کی اگلی منزل میں داخل ہوتے ہوئے اپنی گفتگو کو یکم محرم سے مربوط کر دوں کہ یہ مسلمان تو ہو گئے، لیکن یہ مومن کیسے ہوں گے؟ ان تک تبلیغ رسالت تو پہنچ چکی، ان پر اعلان ذوالعشیرہ پہنچ چکا، یہ مسلمان ہو چکے، لیکن یہ مومن کیسے ہوں گے؟ ان کے دلوں میں نور ایمان کیسے آئے گا؟ ان کے وجود میں روح ایمان کیسے آئے گی؟ تو جب یہ رسالت کا معاوضہ ادا کریں گے، جب یہ رسالت کا معاوضہ ادا کریں گے، جب یہ رسالت کا اجر ادا کریں گے، جب یہ رسالت کا اجر ادا کریں گے، تب ان کے دلوں میں ایمان کا نور داخل ہو جائے گا۔ تب یہ مومن ہو جائیں گے۔ اور عزیزان گرامی، میں نے 6 محرم کو عرض کیا تھا کہ روح ایمان علی ہے، روح ایمان محبت علی ہے، اور یکم محرم کو میں نے عرض کیا تھا کہ روح ایمان اطاعت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ محبت علی میں اور اطاعت میں کسی قسم کا کوئی فرق آ سکتا ہے، کیونکہ مقدس اور قبیلی اپنی کتاب حدیقت الشیعہ میں فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت کے معنی، مودت اہل بیت کے معنی فقط اطاعت اہل بیت کے ہیں۔ روح ایمان چاہے محبت علی کہیے، روح ایمان چاہے مودت علی کہیے، روح ایمان چاہے اطاعت کہیے، ان میں کسی قسم کا تضاد ممکن نہیں ہو سکتا۔ روح ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ روح ایمان اطاعت ہے۔ کس کی اطاعت؟ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ ان 3 اطاعتوں کا حکم دیا گیا، اور جب یہ 3 اطاعتوں پر کامل اتر آئے تب انسان روح ایمان دل میں داخل کر چکا ہوتا ہے، تب اس کے دل میں روح ایمان آ چکی ہوتی ہے، اس کے وجود میں نور ایمان داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر اس آیت پر بات کی جائے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تو اللہ نے اس آیت میں ایک اطیعو اپنے ساتھ رکھا، ایک اطیعو رسول کے ساتھ رکھا، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعو نہیں رکھا، اولی الامر کے ساتھ عطف کا واو رکھا۔ اور عربی گرامر میں عطف کے واو کا قانون یہ ہوتا ہے کہ عطف کا واو لوٹتا ہے، عطف کا واو راجع ہے، عطف کا واو رجعت کرتا ہے، کس کی طرف؟ اپنے سے پہلے فعل کی طرف۔ عطف کا واو رجعت کرتا ہے، لوٹتا ہے اپنے سے پہلے فعل کی طرف۔ اور عطف کے واو کا ایک اور قانون ہے کہ یہ نہیں لوٹتا، یہ نہیں رجعت کرتا، اپنے سے پہلے فعل کی طرف۔ یہ اپنے سے پہلے فعل کی طرف لوٹے گا، اپنے
کے ساتھ والے عطیوں کی طرف، اور اسی سے پیغام دیا رسول کے ساتھ جو عطیوں رکھا وہی اولی الامر کے ساتھ ادب کا واو رکھ کے اسی عطیوں کو اولی الامر کے ساتھ رکھا، اور سمجھایا کہ جیسی رسول کی اطاعت ہوگی ویسی اولی الامر کی اطاعت ہوگی، جیسی رسول کی اطاعت ویسی اولی الامر کی اطاعت۔ اب اگر اولی الامر سے مانی بادشاہ وقت کے لیے جائیں، شہنشاہ وقت کے لیے جائیں، تو بادشاہ وقت کا معنی یہ ہوگا کہ بادشاہ وقت کی اطاعت رسول خدا کی اطاعت ہو جائے گی، اور جب بادشاہ وقت کی اطاعت رسول خدا کی اطاعت ہو جائے تب دین خدا ہی کہاں رہ جائے۔ اولی الامر کے معنی کیا ہیں؟ تو عزیزان گرامی، ایک عطیوں رسول کے ساتھ رکھا اور سمجھایا کہ جیسی رسول کی اطاعت ہے ویسی اولی الامر کی اطاعت ہے، اور عطیوں اللہ کے ساتھ علیحدہ رکھا اور سمجھایا کہ جیسی اولی الامر کی اطاعت ویسی اللہ کی اطاعت نہیں، کیونکہ اللہ کی اطاعت میں سجدہ ہے، اللہ کی اطاعت میں سجدہ ہے، اولی الامر کی اطاعت میں سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے عزیزان گرامی، اطاعتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک اطاعت مقید ہوتی ہے، ایک اطاعت مطلق ہوتی ہے۔ مقید اطاعت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر جیسے والدین کی اطاعت مقید ہوتی ہے کہ اگر والدین کافر ہوں اور اولاد مسلمان ہو تو مذہبی امور میں والدین کی اطاعت واجب نہیں ہوتی، یہ ہے مقید اطاعت۔ اور مطلق اطاعت کیا ہوتی ہے کہ جس کی مطلق اطاعت واجب قرار دے دی جائے وہ جو حکم دے اس پر سر جھکا لو، وہ جو حکم دے اس پر عذر خواہی نہیں ہو سکتی، وہ جو حکم دے اس پر کوئی آرگیومنٹ نہیں ہو سکتا۔ اور امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ جس کی انتہائی لطیف دو جملے مطلق اطاعت کی تشریح میں لکھے کہ مطلق اطاعت جس کی واجب قرار دے دی جائے، مطلق اطاعت جس کی قرار دے دی جائے اس کے حکم پر دلیل اور گواہ نہیں مانگے جا سکتے، جس کی مطلق اطاعت کا حکم دے دیا جائے، اللہ کی اطاعت مطلق اطاعت، رسول کی اطاعت مطلق اطاعت، اولی الامر کی اطاعت مطلق اطاعت، اور جس کی اطاعت مطلق قرار دے دی جائے اس کے حکم پر گواہ و دلیل نہیں مانگے جا سکتے۔ اور اسی لیے ایک مرتبہ رسول اللہ نے ناقہ خریدا، ناقہ خریدنے کے بعد اس نو مسلم کو رقم ادا کر دی، ادا کرنے کے بعد ناقہ تھام کر مدینے آ گئے۔ جب مدینے پہنچے تو وہ نو مسلم کہنے لگا کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے ناقے کی رقم ادا نہیں کی، آپ اپنے ناقے کی رقم ادا کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں رقم ادا کر چکا۔ بحث ہونے لگی، اصحاب میں سے ایک صحابی کو اٹھایا، فرمایا تم فیصلہ کرواؤ۔ وہ صحابی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ نے رقم ادا کر دی۔ حضور فرماتے ہیں میں رقم ادا کر چکا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی تحریر لکھی تھی، کوئی گواہ رکھا تھا، کوئی تحریر لکھی تھی، کوئی گواہ رکھا تھا، فیصلہ نہ ہو پایا، بحث طولانی ہونے لگی۔ ایک اور صحابی اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے رقم ادا کی تھی۔ حضور فرماتے ہیں میں رقم ادا کر چکا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ کوئی اور شخص موجود تھا گواہ کے طور پر، کسی کاغذ پر کچھ لکھا تھا، کہیں کوئی تحریر لکھی تھی۔ صحابی اٹھتے رہے، فیصلہ کرتے رہے، بحث طولانی ہوتی رہی۔ حضور فرماتے ہیں یہ کام تم سے نہ ہو پائے گا، علی کو بلا لو۔
بلا لو۔ علی علیہ السلام آئے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے رقم ادا کر دی؟ حضور فرماتے ہیں میں رقم ادا کر چکا۔ اب علی علیہ السلام نے اگلا سوال رسول اللہ سے نہیں کیا، اس نو مسلم کی طرف مخاطب ہوئے، پوچھنے لگے کیا تو رسول کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے یا جھٹلاتا ہے؟ کیا تو اس قول کی تصدیق کرتا ہے یا جھٹلاتا ہے؟ کہنے لگا معاذ اللہ نعوذ باللہ، میں اس قول کو جھٹلاتا ہوں۔ علی نے ذوالفقار کو بے نیام کیا، اس کو وہیں پہ قتل کیا، اس کو وہیں پہ قتل کیا۔ صحابی تڑپ اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ چند پیسوں کے معاملے میں علی نے نو مسلم کو قتل کر دیا، ابھی پیسوں کی بات تھی، علی نے ایک نو مسلم کو، ایک صحابی کو قتل کر دیا۔ حضور مسکرائے، فرماتے ہیں میں نے قتل نہیں کیا، جس نے کیا ہے اس سے سوال کرو، جس نے قتل کیا ہے اس سے پوچھو۔ صحابی کہنے لگے یا علی آپ نے ایک نو مسلم کو پیسوں کے معاملے میں قتل کر دیا۔ علی فرماتے ہیں کہ اگر یہ حالت کفر میں، حالت شرک میں، حالت فسق میں رسالت کے قول کو جھٹلاتا، رسالت کے قول کو جھٹلاتا تو اس کی سزا آخرت میں ہوتی، اس کی سزا آخرت میں ہوتی۔ لیکن اگر یہ اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد، اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی ہو وہ رسول کے تحریر سے گواہ طلب کرے، رسول کے قول سے گواہ طلب کرے، رسول کی لکھے ہوئے سے گواہ طلب کرے تو وہ دنیا میں واجب القتل جو اسلام کے دائرے میں آنے کے بعد، سفر اسلام پر آنے کے بعد رسول کے قول کو جھٹلاتا نظر آئے، رسول کے قول پر گواہ و دلیل مانگتا نظر آئے، وہ دنیا میں واجب القتل ہوتا ہے، اور یہ مطلق اطاعت اسے کہتے ہیں۔ اور دوسرا جملہ، پہلا جملہ کیا لکھا امام فخر الدین رازی نے کہ جس کی مطلق اطاعت ہو اس کے حکم پر گواہ و دلیل نہ طلب کیے جائیں۔ دوسرا جملہ امام فخر الدین رازی مطلق اطاعت کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ جس کی مطلق اطاعت مقرر کر دی جائے، جس کی مطلق اطاعت واجب قرار دے دی جائے، کلمہ بھی اسی کا پڑھا جاتا ہے، اسی کا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ اب اس آیت میں سے کلمے کو نکالیے، اطیعوا اللہ لا الہ الا اللہ، اطیعوا الرسول محمد الرسول اللہ و اولی الامر منکم۔ میں اولی الامر کا نام نہیں بتاؤں گا، جو اولی الامر جس کو سمجھتا ہو اس کا کلمہ پڑھتا رہے، لیکن ایک قانون یاد رکھنا، کلمہ فقط اسی کا پڑھا جاتا ہے جو زندہ و موجود ہو، کلمہ اس کا نہیں پڑھا جاتا جو گزر چکا ہو، جو مر چکا ہو، کلمہ اسی کا پڑھا جائے گا جو زندہ ہو۔ یہ ہے مطلق اطاعت۔ اور روح ایمان کیا ہے؟ بس اطاعت، کہ آپ اطاعت الہی میں، اطاعت رسول میں اور اطاعت اولی الامر میں اتنے کامل ہو جائیں کہ ایمان کے اعلیٰ درجوں تک پہنچ جائیں۔ اور جب ہم اطاعت کریں گے، جب ہم اطاعت خدا کریں گے، جب ہم اطاعت رسول کریں گے، اور جب ہم اطاعت اولی الامر کریں گے تو وہی اطاعت رسول کی اطاعت ہوگی۔ اور جس آیت پر مستقل 7 دن سے قبلہ عالی روشنی ڈال رہے ہیں، اس کے مطابق جب رسول کی اطاعت ہوگی، من یطیع الرسول
فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت ہوگی وہی اللہ کی اطاعت ہوگی، یعنی اولی الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت کہلائے گی، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت کہلائے گی، یعنی کہ جب تم اولی الامر کی اطاعت کرو گے تو تم رسول تک پہنچو گے، جب تم رسول کی اطاعت کرو گے تو اولی خدا تک پہنچو گے۔ انسان اولی الامر کی، رسول خدا کی اور اللہ کی اطاعت میں کامل ہو جائے، اور اسی لیے معرفت الہی میں آگے بڑھتے ہوئے جب انسان اطاعت خدا کرے گا، اطاعت رسول کرے گا، اطاعت اولی الامر کرے گا تو وہ معرفت الہی میں آگے بڑھے گا، اور جب دل میں قرب الہی کی تمنا ہو اور انسان کوشش کرے تو اللہ راہیں خود کھولتا چلا جاتا ہے، اللہ راہیں خود ہموار کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کے راستے میں کوشش کرنی ہے، ہمیں اللہ کے راستے میں آگے بڑھنا ہے، اور کوشش سے کیا مراد؟ اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، اس کا کیا مطلب کہ اللہ کے راستے میں کوشش کی جائے تو اللہ کے راستے میں کوشش کرنے کے معنی فقط اطاعت خدا کے ہیں، کہ انسان اطاعت خدا میں کامل ہو جائے تو قلب انسانی سے جو شجر معرفت الہی کی کوپل ابھری تھی وہ تنا آور شجر اختیار کر چکے ہوگی۔ بس عزیزان گرامی، گفتگو تمام ہوئی، اور آج کی مناسبت سے دو جملے فضائل کے بھی سن لیجئے کہ علی علیہ السلام نے ساری زندگی کچھ نہیں مانگا لیکن ایک بیٹے کی دعا مانگی۔ ہم کہیں گے یا علی، آپ کے پاس سیدین موجود، آپ کے پاس امامین موجود، آپ کے پاس کفلین موجود، پھر آپ بیٹے کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ شاید آواز آئے کہ جو اللہ نے مجھے دو بیٹے دیے وہ میں نے مباہلے کے جھولے میں رکھ کے نبی کو دے دیے۔ اور علی علیہ السلام نے جس بیٹے کی دعا مانگی اور اس بیٹے کو جناب ام البنین فرماتی ہیں کہ بیٹا زندگی بسر کرنا تو اطاعت حسین میں بسر کرنا، جب زندگی بسر کرنا تو اپنے حسین کو اپنا آقا تسلیم کر کے بسر کرنا، کبھی زندگی میں حسین کو کوئی کام نہ کہنا، جب تک زندہ رہو خدمت حسین کرتے رہنا۔ اسی لیے جب زین سے زمین پر آئے تھے تو آنکھ میں تیر تھا، زانوں پہ سر رکھا امام نے، اسی لیے جناب عباس فرماتے ہیں آقا میں کبھی آپ کو کام نہ کہتا، میں کبھی آپ کو زحمت نہ دیتا، میری ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کروں، میں جانے سے پہلے، میں سدھارنے سے پہلے آپ کی زیارت کروں۔ اور عزیزان گرامی، مدینے میں جناب بشیر نے اعلان کیا کہ مدینے والوں حسین مارے گئے، مدینے والوں حسین شہید کر دیے گئے۔ جناب ام البنین کے ہاتھ میں عصا تھا، آنکھوں کی بینائی کم ہو چکی تھی، مسجد میں آئیں، فرماتی ہیں بشیر یہ کون سے حسین مارے گئے؟ بشیر فرماتے ہیں علی کے لال حسین مارے گئے، فاطمہ کے دل کے چین حسین مارے گئے، حسین مارے گئے۔ وہی جناب ام البنین کے جسم میں راشا آیا، عصا وہیں چھوٹا، زمین پر گری، رونے لگی، پوچھا کیا جناب عباس وہاں موجود نہیں تھے؟ جناب بشیر فرماتے ہیں بی بی عباس نے وفا کی، عباس کے بازو قلم کر دیے گئے۔ جناب ام البنین وہاں سے اٹھی، جنت البقیع میں آئی، جناب سیدہ کے قبر کی قدموں کی طرف بیٹھ کر چار قبروں کے نشان بنائے،
اللہ